ہمیں شروع کرنی تھی آج سورہ مومن. تو سورہ مومن جو ہے اس کی 71 آیات ہیں. سورہ مصحف میں اس کا نمبر 40 ہے، اور اس کو نا عروس القرآن کا لقب دیا گیا ہے. اور اس سورت کا دوسرا نام جو ہے وہ سورہ غافر بھی ہے. غافر کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. جیسے آپ کو پتا ہے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ الاسرا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، تو اسی سے یہ نام لیا گیا ہے. اسی طرح اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ غافر یعنی معاف کرنے والا. اس کے نام سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں اللہ کے سے معافی کی بات یقیناً ہوگی. تو یہ جو سورت ہے نا یہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات حامیم سے. اب ہمیں یہ یہاں سے 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو اکٹھا کر کے کہا جاتا ہے حوامیم. تو اس سورت کا کے مضامین جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں سورہ زمر اس سے ملتے جلتے ہیں. ڈاکٹر اسرار آپ کو پتا ہے کہ زوجیت کا نام دیتے ہیں، تو یہ دونوں صورتوں کو وہ زوجیت کا نام دیتے ہیں. اس میں بھی جو ذکر آئے گا وہ عملی توحید کے بارے میں ذکر آئے گا، اور یہ ایک خاص عملی توحید زبانی کلامی بس نہیں. آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کس کے لیے کیا چاہتے کیا کر سکتے ہیں، تو ثبوت ملتا ہے اس توحید کا. مثال کے طور پہ منہ سے تو میں کہتی جاؤں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو جب مجھے مشکل پڑے تو میں کسی وہ سو کالڈ فقیر کے پاس چلی جاؤں اور کہوں کہ آپ مجھے کوئی تویز دے دو، آپ مجھے کوئی. یہ عملی توحید نہیں ہو، اور میرا عمل مجھے بتاتا ہے کہ میں اللہ کو کتنا احد صمد لم یلد ولم یولد مانتی ہوں. اور اگر آپ کو پتہ ہے نا ڈوبتے ہوئے فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اللہ جی نے کہا نہیں، اب تو عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب تو تم مرنے جا رہے ہو، تو اب تو تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہے. تمہارا راج کی رات توبہ کی رات بھی ہے کہ بار بار توبہ کرنی ہے کہ اللہ جی معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ پاک ہمیں آسانیاں دے. بات اس میں ہوگی عملی توحید کی کہ ہم نے کس طرح عملی توحید کے بارے میں اپنے ذہن کو تیار رکھنا ہے. اور اس میں وہی چیز دوبارہ سے ریپیٹ کی جائے گی، فَادْعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اخلاص کی بات کہ آپ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو جائیں اللہ کے دین پر. 85 آیات کی یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من العزیز العلیم. کتاب کا نزول ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست بھی ہے اور علم والا بھی. جہاں آپ کو لگے کہ یہ دوبارہ ہونا چاہیے تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اینڈ پہ مجھے بتا دیجئے، دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائے گا. تنزیل الکتاب، کتاب آپ کو پتہ ہے قرآن کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ نزول کتاب من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست بھی ہے اور علم والا بھی ہے. غافر ذنب، گناہوں کو بخشنے والا، ذنب گناہ، غافر بھی، وقابل توبی،
توبہ کو قبول کرنے والا، وہ شدید العقاب بھی، سخت سزا دینے والا، ذی طولی، وہ طاقت اور قدرت والا۔ دیکھیے یہ چاروں شانیں رب کی ہیں۔ غافر الذنبی، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، قابل التوبی، توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا بھی دے سکتا ہے۔ وزیر طولی، وہ بہت طاقت اور قدرت والا ہے۔ لا الہ الا، اس کے سوا تو کوئی اور نہیں ہوگا، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ہمارا۔ اس میں توبہ کا ذکر بار بار آئے گا آگے بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی مضمون جو ہے نا وہ توحید فی العبادت بھی ہے، اور توحید فی دعا بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا دعا و مقبول عبادت، کہ عبادت دعا کا مغز ہے، جوہر ہے، اور عبادت جو ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ خالص 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 ہو کر عبادت کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے، اس کا مطیع ہو کے، یعنی ہم آپ کی پوری طاقتوں کو مانتے ہوئے، آپ کو اپنا رب مانتے ہوئے، آپ کو مالک خالق پروردگار اور فرما روا اپنا مانتے ہوئے آپ سے دعا ہو ہے۔ دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا۔ اور یہ کہ ما یجادلو، آیت نمبر 4، فی آیات اللہ، نہیں ماں نہیں، یجادل جھگڑا، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا الذین، سوائے کافروں۔ یہاں تک یہ بات یہ ہے کہ جھگڑا اللہ کی آیات میں کافروں کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ فلا، پس نہ، جا غرور کا آ گیا آپ کو دھوکے میں ڈالے، تقلبہم، ان کا پھرنا چلنا، ادھر ادھر آنا جانا، فی البلاد، زمین میں، یعنی کافر جو ہے وہ طاقت میں زیادہ ہے اور خوش باش دنیا میں پھر رہے ہیں، مکہ میں پھر رہے ہیں، اور آپ پریشان بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ جی حضور سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے مادی وسائل، ان کی طاقت، ان کی ترقی، ان کی ٹیکنالوجی آپ کو مرعوب نہ کر دے، اور اس دنیا میں جو بھی سپر پاور ہے آپ اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو نہ بھول جائے۔ اب دیکھیے کوئی جوڑ تو نہیں تھا نا 313 بندے اور 1000 بندے میں، اسی طرح خندق میں 10,000 بندے، اور حضور کے پاس 3,000 بھی نہیں تھے، اس میں سے بھی بہت سارے منافق تھے جو اندر اندر سے ملے ہوئے تھے۔ تو وہ اللہ ہی کی طاقت تھی نا جس نے بدر میں بھی فتح دی، اور جس میں نقصان بے شک ہوا مسلمانوں کا، لیکن فتح تو احد میں بھی ہوئی، اور اسی طرح فتح خندق میں بھی ہوئی، بغیر بے سر و سامانی کے باوجود۔ تو وہی اللہ کی قدرت جس نے فرشتے بھیجے، جس نے آندھی بھیج دی کہ آندھی سے ان کے خیمے ہی اکھاڑ دیے، یہ کس کی قدرت تھی؟ صرف اللہ کی۔ اس کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے اور اسی کی طاقت ہے، اس کو نہیں بھولنا۔ کذبت قبلہم، اس سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح کی قوم نے ان کو، والاحزاب، اور دوسرے قوموں نے بھی، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی حضرت نوح تو نشاط ثانیہ ہے نا، دوبارہ بنے، اس کے بعد پھر عاد، سمود، قوم لوط، شعیب،
پھر جو ہے فرعون، یہ ساروں کو دوسری قوموں نے بھی جھٹلایا. اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جھٹلایا ہے ان سب کو بھی. وہمت، اور ارادہ کیا جب کل امت، تمام ان امتوں نے، برسولہم، ان کے رسول کے بارے میں، لیاخذوہ، یہ پکڑ لو اس کو، یعنی قتل ہی کر دو. جب جب رسول دنیا میں بھیجا گیا اللہ کی طرف سے تو ہر امت کا وتیرہ یہی رہا کہ اس نے کہا کہ رسول کو پکڑ لو اور اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو قتل ہی کر ڈالو. آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ جو تھے انبیاء ان کو قتل بھی کر دیا، جس میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ بھی آتے ہیں، اور کچھ کا جب ارادہ کیا تو رب نے ان کو بچا لیا، جس میں حضرت عیسیٰ بھی آتے ہیں. اور یہاں اللہ جی خود بتا رہے ہیں حضور کو جب انہوں نے مارنے کا پکا ارادہ کیا تو اللہ جی نے آ کے مدینہ پہنچا دیا، غار میں پہلے چھپا لیا پھر مدینہ پہنچا دیا. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَحَسَدْهُ، اور وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ اس کے ذریعے سے پکڑ لے، پسپا کر دے. کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ دلیلیں دے دے کے جھگڑتے رہے. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر میرا عقاب کیسا رہا، میری سزا کیسی رہی. یعنی جب یہ ساری قومیں انہوں نے یہی وتیرہ بنا لیا کہ ہر قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور یہ چاہا کہ ان کو قتل ہی کر ڈالے، تو اور باطل دلیلیں دے دے کے وہ حق کو پسپا کرنے کی کوشش میں لگے رہے. تو پھر انجام دیکھا کیا ہوا، میری سزا دیکھی کیسی رہی. میں نے تو ان سب کو پھر کسی نہ کسی عذاب میں ڈال دیا اور ان کو ملیا ویٹ ہی کر دیا. جیسے فرعون اور حضرت نوح، یہ دو تو ہیں ڈوب کے مرنے والے عذاب، اور باقی میں زیادہ تر یہ ہیں زلزلے اور پتھروں کی بارش. کذالک حقت کلمات ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار. اسی طرح کذالک حقت، ثابت ہو گیا، حق ہو گئی، کلمات، بات، ربی کا، آپ کے رب کی، علی الذین، ان لوگوں کے لیے، کفر، جنہوں نے کفر کیا تھا. کون سی بات ثابت ہو گئی؟ انہم، یہ کہ وہ اصحاب النار، جہنمی ہے. یعنی کافروں نے رسولوں پر حملے کیے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش میں رہے اور باطل سے جھگڑا کرتے رہے حق کے نیچا دکھانے کے لیے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو گیا. اب یہ جہنمی ہی رہے. اللہ جی وہ لوگ، سورہ زمر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ جی یہی بات کہہ رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ سب تسبیح کریں اپنے رب کے حمد و ثنا کے ساتھ اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ. یستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں. کون؟ فرشتے. یاد رہے وضو کر کے سونا تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں. نماز کے بعد کچھ دیر تک جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں جب تک آپ، تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب آپ بیمار کی مزاج پرسی کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یعنی عیادت کرتے ہیں. جب آپ خیر کی بات کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ جی نے خود ہمیں بتایا
کہ یستغفرون للذین آمنوا، وہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم وسع کرسیوں کی طرح ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، فاغفر بخش دے تو، یہ نام جس سے کہ اس کو غافر کہا جاتا ہے، للذین ان لوگوں کو، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، واتبعوا اور جو پیروی کر رہے ہیں، سبیلکا تیرے راستے کی، یا اللہ ہم نے توبہ بھی کی اور اللہ پاک تیرے راستے کا اتباع بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک تو ہماری مغفرت فرما دے، ربنا جعلنا منہم، ایسے لوگوں میں ہمیں ڈال دے جو تو نے بخش دیے، وقہم عذاب یہی ہے جہنم، یعنی اور بچا لے ان کو عذاب جہنم سے۔ سوچئے یہ فرشتے اس وقت بھی آپ کے اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک، اسے کہتے ہیں شفاعت حقہ، کہ اور قیامت کے دن بھی مومنین کے حق میں فرشتے شفاعت کریں گے۔ تو اللہ آئندہ جب بھی آپ دعا کریں تو آپ حضور کی شفاعت بھی مانگتے ہیں، ہم قرآن کی شفاعت بھی مانگتے ہیں، اور ہمیں تیسری شفاعت فرشتوں کے حوالے سے بھی مانگنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں فرشتوں کی شفاعت سے بھی بہرمند فرما۔ ربنا اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، یہ وہ کہہ رہے ہیں فرشتے، ان کو داخل کر دو، جنات عدن التی وعدتہم، اس جنت میں، ان باغوں میں جن کا تو نے سے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے آج کی رات کا ایک پہلو یہ ہے کیا کہ آسمان سے زمین تک فرشتوں کا نزول ہے، مغرب سے لے کے فجر تک۔ تو آپ کو پتہ ہے جب آپ اور میں قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ جا کے اللہ جی کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے یہ بندے اس وقت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجیے، ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دینا، ان باغات میں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اور اس وقت سارے فرشتے ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں، آسمان سے ان کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ روح الامین بھی اتر رہے ہیں، اور یہ رات سلامتی کی سلامتی ہی سلامتی ہے فجر تک۔ ومن صلح، اور جو کوئی صالح تھا، من آبائہم، ان کے باپ، فور فادرز یعنی، وازواجہم، اور ان کے زوج میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، یعنی ان کو بھی تو معاف کر دینا اور ان کو بھی جنت میں لے جانا۔ سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر، تو نے اتنی نعمتوں والی چیزیں اور اتنی نعمتوں والی دعائیں اور دعائیں کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ جوڑ دیے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ 9 نمبر آئے، وقی ہی مسیئاتی،
اور انہیں بچا لے برائیوں سے. یہ پوری فرشتوں کی دعا ہم پڑھ رہے ہیں. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور تو نے جسے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، فقد رحمتہ ہے، تو نے اس پر بڑا رحم کیا. ذالکا ہوا فوز العظیم، تو یہی تو ہے بڑی کامیابی. اللہ جی ہم سب کو اس کامیابی سے نواز دینا. اللہ جی دعا فرشتوں کی یہ ساری دعا آج نزول فرشتوں کے وقت اللہ پاک تو قبول و منظور فرما لے ہم سب کے حق میں. ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فذلك هو الفوز العظیم. پھر سے دیکھ لیجئے 8 اور 9 نمبر آیت میں فرشتے ہم سب کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں. اے ہمارے رب ان کو ہم جنت الفردوس میں داخل کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور ان کے صالح آبا و اجداد کو بھی، ان کے ازواج کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی. بے شک تو بہت حکمت اور زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے، بچا لے سیئات سے، اور بچائیوں سے تقوی ہوتا ہے نا، چھوڑ دینا، جو بچا لے ان کو برائیوں سے. اور آج کے دن جس پر تو نے رحم کر دیا تو یہ بہت بڑی یقینی کامیابی ہے. کیسا؟ یہ دعا ہمارے حسب حال آئی ہے جو اس وقت ہمیں مانگنی چاہیے. یہ وہ دعا، اور فرشتے ہمارے لیے اللہ سے یہ دعا اس وقت کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں 10 نمبر آیت سے. اب بات آ گئی ہے کافروں کی. ان الذین کفروا ینادون لمقتو، بے شک وہ جو کافر ہیں، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتیکم، یعنی بیزار تھے تم جب پکارنے والے نے اللہ کی طرف پکارا تھا تو کافر بیزار تھے، اور آج اللہ کی وہ بیزاری اکبر ہے اس بیزاری سے جو تم نے کی تھی. تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا نا تو تم کفر کرتے تھے. کالو، وہ فریاد کریں گے، ربنا کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا سنتین وَأَحْيَيْتَنَا نَسْنَتَيْنِ، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، امتینا، اور زندگی بھی 2 دفعہ دی. فَاغْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب تو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. تو حل الی خروج، کیا کوئی اس سے نکلنے کا حل ہے؟ فی سبیل، راستہ ہے اس میں سے کوئی نکلنے کا؟ یہ دوزخ والے پکار کے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. اللہ پاک پہلی زندگی جب روح کو بنا کر چھوڑ دیا تو وہ زندگی تھی. دوسری دفعہ زندہ کیا جب ہم اس دنیا میں آئے ماں کے پیٹ سے، اور مارا جب
छोड़ दिया था ना, वो भी मुर्दा हालत थी। अब जब हम दोबारा मरेंगे तो वो भी मुर्दा हालत है, और फिर रोजे हशर जिंदा किए जाएंगे। अब यहाँ अल्लाह जी ये कह रहे हैं कि काफिर लोग ये कहेंगे चीहो पुकार में कि अल्लाह तूने 2 दफा जिंदगी दी, 2 दफा मारा, तो अब हम अपने गुनाहों का इतराफ तो कर रहे हैं ना, तो हमें इससे निकलने का कोई रास्ता है दोजख से? तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दोजख से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे कुफर इनकार करते हो उस अल्लाह की जात का कि जब तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। यही मानी है इसका। तो गोया अजाब से निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जालिकुम, अब बेअन्नहु इज़ा दुइल्लाहु वहदहु कफरतुम, ये इसलिए जालिकुम कि जब अकेले अल्लाह को पुकारा जाता था, वहदहु कफरतुम, तो तुम इनकार कर देते थे। इन, और जब युशरक, शरीक किया जाता था वही उसके साथ, तो मेनू, तो तुम मानते थे। फल हुक्म, और हुक्म इख्तियार लिल्लाह, अल्लाह ही का है। अल अलील कबीर, जो बड़ा बुलंद और बड़ी ही कबीर अकबर, बहुत ज्यादा अजमत वाला है। 13 नंबर आयत में कहा वल्लज़ी, वही तो है, युरीकुम, दिखाता है, आयात ही, अपनी आयात को वो युनज़्ज़िलु, नाजिल करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनस समाई रज़्क़न, आसमान से रोजी यानी बारिश, जो आप कई दफा पहले पढ़ चुके हैं। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, और नहीं हासिल करते सवाए इल्ला, रजू करने वालों के दूसरे, यानी रजू वाले तो नसीहत ले लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेता। जिनको पता है कि हमें अल्लाह की तरफ जाना है, या उसी का, देखिए बात ये है कि पलट पलट के उसी के पास जाना है, किसी और दर पे नहीं जाना। वही देख, फदउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, बस उसी को पुकारो खालिसतात के साथ। वलाउ करहिल काफिरून, काफिरों को चाहे कितना ही बुरा लगे। आपने कायम रहना है अपने दीन पर। हमें क्या कहा जा रहा है? दुनिया जो मर्जी कहे, आपने अपने दीन पर ही कायम रहना। रफ़्यु दराजाति ज़ुल अर्श, वही अल्लाह है जो दर्जात को बुलंद करने वाला है और अर्श का मालिक है। ये अल्लाह की शान बयान हो रही है। युल्की रूह, और अलका कर देता है रूह को, मिन अम्र ही, अमर में से, अला मन यशाउ, जिसको वो चाहता है, यानी वही भेज देता है जिस पर वो चाहता है, मिन इबाद ही, अपने बंदों में से, लियुनज़िरा, ताकि वो डराए, यौमा अत्तलाक, मुलाकात के दिन से। यौमा कुम बारिसून ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शैउन, जिस रोज बारिसून, निकल खड़े होंगे, ला यख्फी अलल्लाह, कुछ मख्फी ना होगा अल्लाह से, लिमनिल मुल्कुल यौम, और बादशाही कि इसके लिए उस रोज उसी की बादशाहत होगी। लिल्लाहि वाहिदुल कहार, वो जो वाहिद छाया हुआ है। अल यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, हर जान को बदला दिया जाएगा पूरा पूरा जो उसने कमाया। वो ला ज़ुल्मल यौमा,
آج کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ، ڈرائیے ان کو، خبردار کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم العازفہ، قریب آنے والے اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے. اذ القلوب، جس دن دل، لدل خناجری، گلے میں آ کے کاظمین، پھنس جائیں گے. یعنی یہ سخت مشکل کا وقت کہ دل آ کے حلق میں پھنس جائیں گے، دبا دیں گے، غم سے دبے ہوئے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کوئی دوست نہ ہوگا ان ظالموں کا، اور نہ کوئی شفا جس کی اطاعت قبول ہو، جس کی بات مانی جائے. یعلمو خائنات العیونی، خیانت آنکھوں کی جانتا ہے وہ. واہ ماں، اور وہ جو تخفی چھپا ہے اس صدور، سینوں میں، وہ بھی جانتا ہے. یعنی نگاہوں کی ذرا سی جنبش کو بھی اور خیانت کو بھی. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور اللہ کے سوا یہ لوگ جو کسی دوسرے کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ، بے شک اللہ، هو السمیع البصیر، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. 21 نمبر آئے. اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں دیکھتے وہ زمین میں، فینظروا، کیسا ہوا، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، کیا یہ اس پر غور نہیں کرتے. یعنی اولم یسیروا فی الارض، کہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں. یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ یہی سارا علاقہ آس پاس کا عرب کا تمام انبیاء کا مسکن یہی رہا ہے. تو آتے جاتے ادھر ادھر بستیوں میں سے عاد و سمود کی اہل مکہ گزرتے تھے. تو اللہ جی کیا پوچھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے ان کے کھنڈر پڑے ہوئے. کانو ہم اشد منہم، تھے وہ شدید، زیادہ قوت والے بھی، اور آثارا، بہت سے ان کے، یعنی فی الارض، زمین میں ان کے آثار قوت کے موجود ہے. تو آپ سے زیادہ اہل مکہ، آپ کی تو کوئی طاقت نہیں جو فرعون کی طاقت تھی. یہ کہہ رہے اللہ پاک. فَحَزَاهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، آپ کو پتہ ہے نا کہ فرعون جب اپنے لشکر لے کے جاتا تھا تو اونٹوں کے اوپر میخیں جاتی تھی کہمے ٹھوکنے کے لیے، اس لیے فرعون کو میخوں والا بھی قرآن میں کہا. یعنی اتنا پاور تھی اس کی. تو پھر فَحَزَاهُمُ اللَّهُ، ہم نے پکڑ لیا ان کو، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی پاداش میں، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر کوئی نہ ہوا ان کو اللہ سے بچانے والا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ رسول ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آتے تھے. وَكَفَرُوا، اور وہ انکار کر دیتے تھے، بس انہوں نے انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پکڑ لیا ان کو اللہ نے. إِنَّهُ، بے شک وہ، قَوِيٌّ، بہت طاقتور ہے، وَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. یعنی تمہاری قوت کیا ہے، تمہاری قوت سے کہیں زیادہ اس رب کی قوت ہے جو شدید سزا دینے والا ہے. وہ 2 منٹ میں تم کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا. اگلی آیات جو ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے دوبارہ سے حضرت موسیٰ کے دور کا قصہ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جب حضرت موسیٰ جو تھے فرعون کے دربار میں گئے تھے تو ایک شخص وہاں ایسا موجود تھا جو اندر سے مسلمان ہو گیا ہوا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا. تو فرعون کے دربار میں اس نے، وہ نبی تھا نہ رسول تھا، ایک اللہ والا بندہ تھا بس، تو اس نے درباریوں کے بیچ میں تقریر کی تھی. تو اس کی تقریر کا کچھ حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے. تو اللہ جی کہہ رہے ہیں 23-24 میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیَاتِنَا، آیات کے ساتھ، سلطاناً، واضح دلیلوں کے ساتھ، مبین، کھلی نشانیاں دے کے فرعون، حامان اور قارون کی طرف. تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، تم جھوٹے بھی ہو اور جادوگر بھی. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق، قالوا، تو انہوں نے کہا اقتلوا، قتل کر دو، ابنا الذین، ان کے بیٹوں، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، ماہو، ان کو بھی اور ان کے ساتھ جتنے لوگ صاحب ایمان ہوئے، ابنا کو قتل کر دو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. وما قید الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کا داؤ گمراہی ہوتا ہے، ختم ہی ہوتا ہے، ذلیل ہی ہوتا ہے، بھٹکتا ہی ہے. اب ہوا یہ ہے 2 دفعہ یہ حکم دیا گیا، فرعونوں نے 2 دفعہ یہ حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو ارین مجھے پانی دینا، ان کے نہ مردوں کو زندہ رہنے دو اور عورتوں کو عورتوں کو زندہ رہنے دو اور ان کی نسل ختم کر دو. تو اس طرح نہ ہم ان کی باتوں سے ان کے قوم کے زور کو ختم کر دیں گے. یعنی جب عورتیں غلام بنا لیں گے، بچیاں غلام بنا لیں گے، اور جو مرد طاقتور ہوتا ہے جو لڑ سکتا ہے تو وہ تو ختم کیے جائیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو دیکھیے حضرت فرعون کا پورے واقعہ پہ ایک دفعہ نظر ڈالیے کہ جب وہ نکل کے دریا میں ڈال دیے گئے، بہن نے دھیان رکھا، وہاں سے وہ موسیٰ جو تھے پروان چڑھے فرعون کے محل میں. اب گمان یہ ہے کہ وہ بی بی آسیہ تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ کو لے کر بیٹا بنایا تھا. اس وقت ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بعد میں ان کے بھی ایک بیٹا پیدا ہو گیا، اور وہ اصل میں حضرت موسیٰ کا سو کالڈ بھائی تھا نا، اس کے ساتھ ہی ان کی پرورش ہوئی تھی. اور وہی وہ جب قطبی کا قتل ہو گیا تو وہ چھوڑ کے تو چلے گئے مصر کی طرف. اور پھر 9 سال تک وہاں پر شعیب نامی شخص کے گھر پہ محنت کی، مشقت کی، پھر ان کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر دوبارہ آئے تو وادی طوا میں اہل خانہ کو وہاں بٹھایا اور کہا کہ میں نا آگ دیکھی ہے، یہ سب آپ پڑھ آئے ہیں تو میں وہ دے لینے جا رہا ہوں. تو وہاں اللہ جی نے آواز دے کے کہا کہ تم وادی طوا میں ہو تو اس لیے میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں. پھر یہاں سے نکلے تو فرعون کے پاس جا کے تو دعوت دی. یہ ہے ان کا پوری تاریخ. تو پھر یہ جب وقال فرعون، اور فرعونوں نے کہا ضرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ تو پکار لے گا اپنے رب کو. یعنی اب یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ فرعونوں کو حضرت موسیٰ سے خوف
شروع ہو گیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار بنتے جا رہے تھے۔ تو انی اخاف، مجھے یہ ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے کہ وہ ان یبدل، بدل دے گا دینکم، تمہارے دین کو، وان یظہر، اور ظاہر کرے گا فی الارض فساد، زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ موسیٰ کے بارے میں فرعون کی حکومت کے لوگ، درباری سارے یہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے فرعون تو موسیٰ کو قتل کرا دے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ تیرا مذہب بھی بدل دے گا اور زمین میں فساد مچاتا پھرتا ہے، اور زیادہ مچا دے گا، لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے، تو پھر تمہیں اس کو قابو کرنا آسان نہیں رہے گا، تو بہتر ہے تو اس کو قتل کروا دے۔ لیکن وہ چونکہ سات پرورش پائی تھی تو اس فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، وہ ایک انتہائی قدم لینے سے گھبرا رہا تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا انی اوذتو بربی، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے، جو من کل متکبر، ہر اس شخص کے مقابلے میں جو متکبر ہے، لا یومنو، اور جو ایمان نہیں لاتا کس پر؟ یوم حساب، آخرت کے دن پر۔ اب یہ بات دربار میں ہو رہی ہے، اور پھر کالا رجل مومن، ایک رجل مرد جو تھا، جو جس کی ابھی میں نے بات کی، وہ اس نے کہا من آل فرعون یکتم ایمانہ، چھپایا ہوا تھا جس نے اپنے ایمان کو، اس نے ایک مومن مرد آل فرعون میں سے تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا اتقتلون، کیا تم قتل کرو گے، رجل، ایک ایسے مرد کو، ان یہ کہ یقول، اس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اسی طرح اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں سے کہی تھی، اتقتلون رجل، کیا تم ایک شخص یعنی محمد کی جان کے در پہ ہوگے ہو کے لے کے رہیں گے، صرف اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ۔ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ وہی شخص جو مومن رجل ہے دربار فرعون میں، وہ کہہ رہا ہے، وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُوهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا عذاب اسی پر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، یہ بھی سوچو اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُم، تم کو پہنچے گا، وعد الذی یعیدکم، جس کی وہ وعید سنا رہا ہے۔ دیکھیے سمجھانے کا ایک طریقہ تھا، ایک اللہ والا بندہ آل فرعون میں سے جس نے صاحب ایمان تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے یہ تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا تم صرف اس کو اس لیے قتل کر دے گے کہ وہ تم کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہ ایسا جرم ہے کہ اس کو مار ہی دیا جائے؟ نہیں، اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا عذاب تو اسی پر آئے گا، اور ذرا سوچو اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا جس کی وہ وعید سنا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ نہیں ہدایت دیتا جو حدوں کو پار کرنے والا ہو، مسرف ہو یا چھوٹا ہو۔ یا قومی،
लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्द, ए मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हारे हाथ में मुल्क हुकूमत भी है और तुम जमीन में गालिब हो हर तरह से। फमन यंसुरना, और मिन बासिल्लाहि, ना तुम्हारा कोई मददगार होगा अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई अजाब आ गया। इन जाना, तो कौन तुम्हारा मददगार होगा। काला, कहा फिरौन ने, मा अरीकुम, जो देख रहा हूँ, इल्ला मा अरा, वही देख रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। यानी ये शख्स जिसका नाम मूसा है, अगर इसका किस्सा पाक ना किया, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, तो ये फसाद बर्पा कर देगा मिस्र के तूलो अर्ज में। वमा अख्दीकुम इल्ला सबील रशाद, और मैं नहीं रहनुमाई कर रहा मगर तुम्हारी कामयाबी, यानी मैं जो बात कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई की, कामयाबी की कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा। वकाल अल्लाह जी, और मर्द मोमिन ने कहा, आमना या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, इन्नी अहाफू, मुझे खदशा है, अलैकुम, तुम्हारे लिए, मिसला यौमिल अहजाब, वैसे ही अजाब का जैसे के पहली कौमों पर आए। अजाब का मतलब होता है ना ग्रोह, तो पहले जो कौमों के ग्रोह पर अजाब आया, मुझे डर है वो तुम पर भी आ जाएगा। मिसला दाबी, जैसा कि मामला हुआ था कौम नूह, कौम आद, कौम समूद के साथ। वल्लज़िम मिन बादिहिम, या उसके बाद वाली मखजूब कौमों के साथ। ये कौन कह रहा है? एक अल्लाह वाला मर्द मोमिन, माल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल इबाद, अल्लाह तो अपने बंदों पर नहीं चाहता कोई भी जुल्म करे। तो या कौम, ए मेरी कौम के लोगों, इन्नी अहाफु अलैकुम यौमत तनाद, मुझे अंदेशा है उस दिन की चीखो पुकार का दिन होगा। यौमा तवल्लूना मुदबिरीना मालकुम मिनल्लाह मिन आसम, जिस दिन तुम पीठ मोड़ के भागोगे लेकिन कोई न बचाने वाला होगा तुम्हें अल्लाह की पकड़ से। वमन युद्लिल्लाह, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन हाद, तो उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं होता। वलक़द जाकुम यूसुफ, और देखो इससे पहले यूसुफ भी आए थे, बिलबय्यिनात, रोशन निशानियों के साथ। फमा ज़िल्तुम मिन शक्के मिम्मा जाकुम बिही, लेकिन तुम शकूक व शुबहात में ही पड़े रहे जो वो लेके आए थे तालीमात तुम्हारे पास उनके बारे में। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब हलका, वो हलाक हो गए, कुल तुम, तो तुमने कहा, लन, हरगिज ना, या बासल्लाहु, अल्लाह उठाएगा मिन बाद ही, उसके बाद रसूला, कोई रसूल। अब देखिए, जब हजरत यूसुफ को भेजा गया तो आपने उनको माना नहीं, जब वो मर गए तो आप कह रहे हो कि अल्लाह और रसूल कोई नहीं भेजेगा, यानी उनको रसूल मरने के उनके बाद तस्लीम किया है। उनकी जिंदगी में तो उनको पैगंबर नहीं माना, जब वो फौत हो गए तो कह रहे हैं उम्मीद है अल्लाह अब कोई रसूल नहीं भेजेगा। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुसरिफु मुरताब, इसी तरह अल्लाह गुमराह कर देता है उन लोगों को जो हदों के पार करने वाले और शिकूक व शुबहात में रहने वाले होते हैं। अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि, वो लोग जो झगड़ा करते हैं अल्लाह के आयत में बगैर किसी सनद के। आताहुम, जो उनके पास आई हो, काबूरा मक्ता इंदल्लाह, बड़ी बेजारी करते हैं अल्लाह की तरफ। व इंदल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों के तरफ भी जो अहले ईमान हो गए होते हैं। कज़ालिका, इस तरह, यतबऊ, मुहर लगा देता है अल्लाह, अल्लाह ऊपर, कुल्ली कल्ब,
ہر قلب کے اوپر کس کے؟ متکبر، جو تکبر کرتا ہے وہ جبار اور سرکش ہوتا ہے، تو اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب نا یہ سپیچ جاری ہے، وہ بندہ مومن کر رہا ہے، وقالا فرعون، تو فرعون کو نا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ گھبرایا پریشان ہے۔ وہ مرد مومن کے پرجلال انداز میں جو تقریر کی ہے اس میں عقلی دلائل بھی موجود ہے اور تاریخی شواہد بھی اور عبرت کا سامان بھی، تو ماحول پہ پوری سنجیدگی طاری ہو گئی ہے۔ اب فرعون کیا کر رہا ہے؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس نے اپنے وزیر کو کہا، حامان کو، کیا کرو؟ کالا فرعون یا حامانو ابنی لی، میرے لیے بنا دو، سرحن، اونچا محل، بلند، لالیہ، بہت ہی اونچا، ابلو اسباب، میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں۔ آگے دیکھیے وہ راستے کون سے ہیں؟ اسباب السماواتی، آسمان کے راستوں تک، فَاطَّلِعَ إِلَىٰ، اور جھانک کے اس طرف، الہی موسیٰ کے الہ کو دیکھوں جھانک کے۔ بے تکی بات ہے نا، کوئی دلیل نہیں، میرے لیے اتنی اونچی عمارت بنا دو کہ میں آسمانوں پہ پہنچ کے اندر جھانک کے تو اس دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کون سا ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا تو یہی گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعونوں کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا، خوشنما بنا کے دکھا دیا۔ وَصُدَّ سَبِيلِي، اور روک دیا گیا ان کو سیدھی راہ سے۔ وَمَقَائِدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر کیا تھا؟ وہ تباہی کا راستہ تھا، وہ تباہ ہونے والا تھا۔ جی الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے 37 آیات ابھی تک پڑھ لی ہے۔